السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ گزشتہ ایک سال سے دہکتی جنگ کی آگ کی چنگاریاں اب غزہ اور اسرائیل سے نکل کر لبنان، شام، یمن اور ایران تک پہنچ رہی ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ کے نہتے اور معصوم شہریوں کا قتل عام شروع کیا تھا، جسے اب ایک سال مکمل ہو چکا ہے۔ ایک سال کے دوران تقریباً 42,000 فلسطینی شہید، 1 لاکھ سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فورسز نے اپنے حملوں میں زیادہ تر خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا ہے۔ شہید ہونے والوں میں 16,000 بچے اور 11,000 خواتین شامل ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ میں قائم تقریباً تمام ہی انفراسٹرکچر کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صہیونی فورسز غزہ پر 75 سے 80,000 ٹن بارود برسا چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایک سال میں غزہ کو 42 ملین ٹن ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس ایک سال میں نیتن یاہو نے فلسطین کی مقدس سرزمین پر بے گناہوں کا اتنا لہو بہایا ہے کہ جس کی مثال پوری جدید تاریخ میں نہیں ملتی۔ نیتن یاہو نے ظلم و بربریت میں چنگیز خان، ہلاکو، ہٹلر اور میسولینی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کے محاصروں کی وجہ سے غزہ میں اناج، خوراک، پانی اور ادویات کا قحط پیدا ہو چکا ہے۔ کچھ ماہ قبل اسرائیلی فوج نے امداد کے لیے جمع بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر فائر کھول دیا۔ 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا ایک سال مکمل ہونے پر امریکہ، برطانیہ اور یورپ سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ فلسطین کی حمایت میں ہزاروں افراد یورپ، افریقہ، آسٹریلیا اور امریکہ کے شہروں میں جمع ہوئے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ لندن میں فلسطین کی حمایت کے مارچ میں شہریوں پر بمباری بند کرو کے نعرے گونجنے لگے۔ وینزویلا کے دارالحکومت میں ہزاروں فلسطینی حامی مظاہرین نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک بڑا فلسطینی پرچم اٹھائے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ کو ایک پٹیشن بھیجی جس میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ غزہ تقریباً ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، جہاں ہر طرف لاشیں دبی ہوئی ہیں اور جا بجا قطار در قطار قبریں ہی قبریں ہیں۔ ملبے تلے دبی لاشوں اور بمباری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کی وجہ سے غزہ میں مختلف بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں۔ ان بدترین حالات میں اقوام متحدہ کی جانب سے محفوظ قرار دیے گئے پناہ گزین کیمپس، ہسپتالوں اور اسکولوں پر بھی اسرائیلی فورسز بمباری کر کے انہیں تباہ کرتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل امریکی ڈاکٹرز اور نرسوں کے گروپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ کر انکشاف کیا تھا کہ غزہ جنگ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 92,000 سے زائد ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کی اس جنونیت کو دنیا فلسطینیوں کی بدترین نسل کشی قرار دے رہی ہے، لیکن اس ظلم و بربریت کے باوجود امریکہ اسرائیل کی پیٹھ تھپ تھپا رہا۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکہ نے گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیل کو فوجی امداد کے بد میں 17 ارب ڈالرز کی امداد دی، جو اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کو فعال رکھنے، جہازوں کے لیے تیل خریدنے سمیت دیگر ہتھیار خریدنے میں استعمال کی گئی۔ ہولوکاسٹ پر فلمیں بنانے کے حوالے سے مشہور اور آسکر ایوارڈ یافتہ ایک یہودی فلم ساز جانتھن گلیزر نے بھی غزہ میں بے گناہ انسانوں کی نسل کشی پر نیتن یاہو حکومت کو شدید لعن طعن کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ پر حملوں کے بعد اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کو اندرونی اور عالمی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا تو اس نے شام اور لبنان پر حملے شروع کر دیے، حتیٰ کہ ایران میں بھی اپنے مخالفین کو قتل کر کے ایران کو بھی اشتعال دلا کر جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ اپریل میں اسرائیل نے اچانک ہی شام کے شہر دمشق میں ایران کے قونصلیٹ پر حملہ کیا، جس میں کئی اعلیٰ ایرانی عہدیدار شہید ہوئے۔ 31 جولائی کو حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کیا گیا۔ گزشتہ سال نومبر میں اسرائیلی فوجیوں نے الشفا اسپتال میں قتل عام کیا، 400 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ پھر 27 ستمبر کو حزب اللہ سربراہ سید حسن نصر اللہ کو بیروت میں شہید کیا گیا۔ رواں سال اگست میں غزہ میں ایک اسکول پر بمباری کی گئی، جہاں پناہ لیے ہوئے 100 سے زائد فلسطینی پناہ گزین جام شہادت نوش کر گئے۔ گزشتہ ایک سال میں اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی سرگرمیاں انجام دینے والے لاتعداد کارکنان کو نشانہ بنا کر شہید کیا۔ اسی طرح مقامی اور عالمی میڈیا کے کئی صحافی بھی اسرائیلی فورسز کی گولیوں اور بموں کا شکار ہوئے۔ اسرائیلی ایجنسیاں حماس اور حزب اللہ کے متعدد رہنماؤں کو بھی بمباری اور سازش کے ذریعے شہید کر چکی ہیں۔ گزشتہ اگست میں اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کے قتل کے بعد لڑائی نے ایک نیا موڑ اختیار کیا اور دونوں جانب سے حملوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا، جو وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔
اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والی 10 سالہ معصوم بچی راشا کی ایک ایسی وصیت سامنے آئی ہے جس نے پڑھنے والوں کو خون کے آنسو رلا دیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ راشا العریر اپنے 11 سالہ بھائی احمد سمیت غزہ شہر میں گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئی تھی۔ اہل خانہ کو راشا کی وصیت ملی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اس کی چیزیں رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جائیں۔ راشا نے ہاتھ سے لکھی ہوئی وصیت میں والدین سے کہا ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو آپ نہ روئیے گا۔ دوسری جانب ایران نے اپریل اور پھر ستمبر میں نیتن یاہو کی صہیونی ریاست کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر جدید ٹیکنالوجی سے لیس میزائلوں کی بارش کی، جنہیں اسرائیل کا آئرن ڈوم جیسا دفاعی نظام بھی روکنے میں ناکام رہا، اور ایرانی میزائلوں نے 90% اہداف تباہ کر دیے۔ غزہ کے بعد اب اسرائیلی فورسز لبنان پر بھی مسلسل بمباری کر رہی ہیں۔ پیجرز اور واکی ٹاکیز کے ذریعے سائبر دہشت گردی کے بعد اب اسرائیل اور لبنان کی فورسز بارڈر پر دو بدو جنگ میں آمنے سامنے ہیں۔ لبنان میں اب تک 2000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 12 لاکھ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں نے بیروت سمیت ملک کے تقریباً تمام حصوں میں تباہی مچا رکھی ہے۔ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے تاکہ غزہ میں قتل عام سے وہ دنیا کی توجہ ہٹا سکے۔ تاہم حماس، لبنان کی حزب اللہ، یمن کے حوثی، عراق کے مزاحمتی گروپ اور اب ایران کے پاسداران انقلاب صہیونی عزائم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک ایک سالہ مدت میں 1000 سے زائد میزائل اور ڈرون حملے کیے اور امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے 193 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہم فلسطینی عوام کی فتح کے لیے یمن محاذ سے اپنے دینی، اخلاقی، انسانی اور اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ غزہ میں 1 سال سے موت کا رقص جاری ہے۔ نیتن یاہو کی صہیونی فورسز ننھے منھے بچوں اور عورتوں کی لاشوں کو اپنے نیزوں پر اٹھائے پھر رہی ہیں، لیکن انہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں۔ نہ تو امت مسلمہ کے 57 اسلامی ممالک سوائے ایران کے، نہ ہی مہذب دنیا کے بڑے بڑے امریکہ کے بغل بچے اسرائیل کے خونی ہاتھ روک پا رہے ہیں۔ اس تمام عرصے میں اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت عالمی برادری کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے، جو خاموش تماشائی بنی رہی اور اسرائیلی حملوں کو روکنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ تاہم شدید مصائب، موت اور بھوک و پیاس سے نڈال اہل فلسطین ایک شیطانی قوت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ 1 سال تک موت کا سامنا کرنے والے اہل غزہ اور اہل فلسطین کی جرأت کو سلام۔ عرض مقدس کی حرمت اور اپنے وطن، اپنی سرزمین پر اپنے معصوم بچوں، جوانوں اور عورتوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہل فلسطین اور اہل لبنان اور اہل شام کی عظمت کو سلام۔ عرض مقدس کے لیے اپنے خاندان سمیت جام شہادت نوش کرنے والے اسماعیل ہنیہ کی بے مثل قربانی کو سلام، اور شجاعت اور مزاحمت کے پیکر سید حسن نصر اللہ کی بہادری اور قربانی کو سلام۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بعد لبنان میں بھی جاری کارروائیوں کے بعد سے گریٹر اسرائیل کے تصور کی گونج میں تیزی آ گئی ہے۔ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں اردن، فلسطین، لبنان، شام، عراق اور مصر کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ اسرائیل میں بہت سے یہودی اس خطے کو لینڈ آف اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے کہیں بڑا جغرافیائی علاقہ ہوگا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ غزہ جنگ میں مرکزی کردار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ہے، جو غیر معمولی طور پر کشیدگی کو طول دے رہا ہے۔ بعض عالمی ماہرین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ نیتن یاہو پر اس کے اپنے ملک میں کرپشن کے شدید الزامات ہیں۔ اگر حکومت اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تو اسے احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ غزہ جنگ میں اربوں ڈالرز اور بیش بہا وسائل جھونک دینے کے باوجود بھی نیتن یاہو کو واضح کامیابی نہیں ملی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں نیتن یاہو اب غزہ کے علاوہ لبنان اور ایران کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ایران کو نشانہ بنانا نیتن یاہو کی ایسی غلطی ہے جو جنگ کا پانسا پلٹ سکتی ہے، کیونکہ ایران نے آواز کی رفتار سے بھی تیز میزائل داغ کر اسرائیل کے مضبوط ترین دفاعی نظام کی دھجیاں اڑا دی، اور یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اسرائیل کی تمام تر ٹیکنالوجی ایران کے جدید ہتھیاروں اور پاسداران انقلاب کے جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر بابر امان۔
بریک کے بعد خوش آمدید. ایسا لگتا ہے اب حکومتی اتحاد اور تحریک انصاف کے درمیان تناؤ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. حکومتی اتحاد اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی ترکش کا ہر تیر آزما رہا ہے تو دوسری جانب پی ٹی آئی بھی ڈٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تحریک انصاف کے حالیہ احتجاج کے بعد یہ چہمگوئیاں گردش کر رہی ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد حکومت تحریک انصاف کے خلاف شکنجہ مزید سخت کرنے جا رہی ہے. عمران خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، علیمہ خان اور عظمی خان کے خلاف دہشت گردی کے مزید مقدمات قائم ہو چکے ہیں. اسی طرح لاہور میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے تناظر میں مختلف تھانوں میں عمران خان اور مرکزی قیادت سمیت درجنوں کارکنوں کے خلاف 22 مقدمات درج کیے جانے کی اطلاع ہے. 4 اور 5 اکتوبر کو تحریک انصاف نے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے شروع کیے. یہ واضح ہے کہ تحریک انصاف سخت سیاسی مزاحمت کر رہی ہے جو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. مجوزہ آئینی ترامیم اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اختلاف کے تناظر میں وکلاء بھی آئین سے چھیڑ چھاڑ کے خلاف میدان میں آنے کو تیار ہیں. آج آل پاکستان وکلاء کنونشن میں جوڈیشل پیکج اور آئینی عدالت کے قیام کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے. عدلیہ، آئین اور پاکستان بچاؤ کے عنوان سے جوڈیشل کمپلیکس G11-4 اسلام آباد میں وکلاء کنونشن منعقد ہوا. دوسری طرف سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق 13 جنوری کے فیصلے پر پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست بھی 11 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف وکلاء تحریک کا بگل بچ چکا ہے؟ کیا حکومتی اتحاد 2/3 اکثریت کے لیے 63 نظر ثانی فیصلے کی بیساکھی استعمال کر سکتا ہے؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ کیا تحریک انصاف کو پرامن جلسوں کی اجازت نہ دینا خلاف آئین و قانون نہیں؟ کیا موجودہ بحران اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف سخت کارروائیوں کے لیے نئی راہ ہموار کی جا سکے؟ یہ تمام سوالات رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر سینیٹر ڈاکٹر بابر امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ آج غزہ کا 1 سال جو المناک سال تھا اس کا 1 سال مکمل ہوا اور پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. کیوں نہیں تحریک انصاف نے اس اے پی سی میں شرکت کی سر؟ دیکھیے یہ تو غزہ کی حوثی جد و جہد کی اور حزب اللہ کی جد و جہد کی، ایرانی جد و جہد کی، فلسطینیوں کی جد و جہد کی، عراق کے کچھ جو لوگ ہیں ان کی جد و جہد کی اور ساری دنیا کے مسلم عوام کی ایک مشترکہ کاز ہے. اور اس مشترکہ کاز کو ایک نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ اور ایک چور تہائی اکثریت سے آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ ہم بالکل بھی نہیں جوڑیں گے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، میں نے پاکستان کے، آج میں نے وکلاء کنونشن میں جب بات کی تو میں نے کہا کہ آپ کتابیں کھول کے ضرور دیکھیے گا کہ کیا پاکستان کے کسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو پرچم اٹھائے گا فلسطین کا اور اسرائیل کے خلاف نعرہ لگائے گا وہ قابل تعزیرات اور قابل تعزیر اور کاگنیزیبل اوفینس ہے؟ آنسر از نو. تو ان کا جو جب سے یہ پچھلے 7 اکتوبر کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے میں نے ابھی نام لیے ان سب کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں، سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حقیقی جہاد کر رہے ہیں قبلہ اول کی آزادی کے لیے اور میری تمام توانائیاں، تمام ہمدردیاں، ہماری تمام دوائیں ان کے ساتھ ہیں. دل تو چاہتا ہے ہمارا بھی کہ ہم بھی جا کے وہاں کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن حکومت ایسی ہے جو ملک کے اندر بھی جھنڈے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی فلسطین کی آزادی کا پرچم نہ اٹھائے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے. اس تاریخ کے میں 3 شارٹ سے کامنٹ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. پہلا کامنٹ تو یہ ہے کہ اس ساری جد و جہد کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ فلسطینی عوام ہے اور ان کی جو واحد سپورٹ ہے 58 اسلامی ممالک میں سے وہ صرف ایک ملک ہے جو دامے درمے قدمے سخنے اور اپنی چھاتی کے اوپر زخم کھا کے بھی وہ کھڑا ہے اور اس کا نام ایران ہے. اس کے ساتھ جو حوثی ہیں ان پہ حملے کرنے کے لیے پہلے ہی کوئی کئی درجن لوگ لگے ہوئے تھے. اب برطانیہ اور امریکہ، میں دوسرے نقطے پہ آ گیا ہوں، ان دونوں نے 1 سال آئی واش کیا کہ ہم مذاکرات کرا رہے ہیں، ہم میڈیشن کر رہے ہیں اور آخر میں جب الیکشن نزدیک آیا تو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس نے مانا کہ یہ جو آخری ایران کی طرف سے جوابی جو انہوں نے اپنا ایک ریٹیلیشن کیا تھا ایز پر رائٹ انڈر دی انٹرنیشنل لا، اس کو انہوں نے ناکام بنانے میں یا اس کی انٹینسٹی کم کرنے میں اسرائیل کی مدد کی ہے. ناکام تو وہ نہیں ہوا. ایسی جگہ پہ اور ایسے انہوں نے جا کے
وہ اقدامات کیے ہیں کہ جو بہت نشانے پہ لگ رہے ہیں. وہ میرا تیسرا نقطہ ہے. اسی طرح سے جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے, ایک طرف تو اس کے اوپر الزامات آ گئے اور دوسری طرف ان سے پردہ ہٹانے کے لیے, جو پردہ سکرین ہے بی بی سی کا یا سی این این کا یا دوسرے کسی کا, تو وہ ہٹانے کے لیے اس نے فوکس ہٹانے کے لیے فوری طور پہ یہ کہا کہ ہم نے بھی مدد کی ہے اسرائیل کی اس جنگ میں بڑی, اور پھر وہ گنوایا کہ کس طریقے سے معصوموں کو انہوں نے شہید کیا ہے. سب سے شرمناک وہ سیشن تھا جس سیشن میں امریکہ کے اندر جا کے اس نے خطاب کیا. اس نے کہا میں بچے ماروں گا, میں عورتیں ماروں گا, میں بوڑھے ماروں گا. کانگریس کا سیشن. اور ہوا کیا, اور اس کانگریشنل سیشن کے اندر جو اس کے لیے تالیاں بجائی گئی, نعرے لگائے گئے, اس کو تائید دی گئی. یہ دس از این انٹرنیشنل اسٹینڈنگ اوویشن سر, اسٹینڈنگ اوویشن دیا گیا. چلیں وہ تو جو وہاں جتنے بندر نچانے والے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے, جو کمیڈینز ہیں وہ سب سے بڑا اسٹینڈنگ اوویشن وہ بھی لے جاتے ہیں. جو اصل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے, فلسطینیوں کے اور اس خطے کے لوگوں کے اور اس جنگ کے فریق جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنا تھا. یہ انٹینشن یہ تھی. اب آ جائیے, یہ دوسرا نقطہ تھا. اب تیسرے نقطے پہ آپ آ جائیے. وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ آپ 48, 67 اور جو 70 والی ہے حرب الرمضان جس کو کہتے ہیں, اس وقت سے لے کے آج تک یہ تاثر تھا کہ امپریگنیبل ہے, امپینیٹریبل ہے, اور اسرائیل کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سطحوں کے اوپر اپنا ایریل ڈیفنسز بنائے ہوئے ہیں. وہ ڈیفنسز جو حوثی ہیں جن کی کوئی فارمل ان کے پاس اس وقت پورا کنٹرول نہیں ہے, اس کے باوجود وہ جو کچھ قبائل ہیں اس میں وہ بنو ہاشم سے ہیں, وہ ان کے اتنے نشانے زبردست ہیں کہ وہ 2500 کلومیٹر سے بھی وہ ٹھیک جگہ کے اوپر انہوں نے, اور پہلی دفعہ یہ جو پورا علاقہ ہے صنعاء کا, باب المندب کا, اس پورے علاقے میں پہلی دفعہ امریکہ, برطانیہ, مغرب کے جو نیویگیشن ہوتی تھی وہاں ساری اسلحے کی, اس کے اوپر انہوں نے ایفیکٹو کارروائیاں کی ہیں. صحیح. یہ جو سارا ہو رہا ہے, یہ میں تجزیے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس سارے کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس میں اینڈ لوزر وہ اسرائیل ہے, اور پھر اینڈ جو لوزر ہے اس کی 3 چیزیں. ایک میں بتا چکا کہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کوئی ایسی آہنی حصار کے پیچھے جگہ نہیں ہے. دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اگر وہ اپنا صدق اندر رکھیں, یعنی ان کے اندر سچائی ہو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی, تو پھر وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ قطار اندر قطار زمین پہ, پھر فرشتے بھی مدد کے لیے آتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اور جو آخری بات میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں اتنی بڑی ڈپلومیٹک آئسولیشن اسرائیل کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, اور اس کا سبب اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آج کی ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے 24 گھنٹے پہلے کی اسرائیلی گورنمنٹ کی اور نیتن یاہو کی, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اس نے فرانس کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ تم ہماری جو ہمارا آن سلاٹ ہے, شہریوں کا قتل عام ہے جو لبنان کے اندر, اس کی تم حمایت کرو, ورنہ یہ ہوگا کچھ بھی نہیں. اب ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس بات کو. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے کہ اسرائیل کہاں پہ جا کے کھڑا ہوگا. عالمی اقوام میں وہ تنہا ہو گیا, اور اگر عرب لیگ اور اگر آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور اگر 3 اور ہیں جو آرگنائزیشنز ہیں مسلمانوں کی, صرف وہ کھڑی ہو جائیں تو یہ ساری مسلم حکومتوں کے جو مینیجرز ہیں, میں عوام کی بات نہیں کر رہا, عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. صحیح. ساری دنیا کی مسلمانوں کی حکومتوں کے جو مینیجرز ہیں ان کو شرم دلانے سے کچھ نہیں ہوگا, ان پہ دباؤ ڈالنے سے وہ جو 41,000 سے زیادہ, جن میں زیادہ بچے, عورتیں اور بزرگ جو موو نہیں کر سکتے تھے اور معذور تھے, اسپیشل لوگ تھے, وہ شہید ہوئے ہیں. اور جس طرح سے امپیونٹی کے ساتھ, جس طرح سے ڈے ڈیول لگا ہوا ہے, وہاں بم گرا رہا ہے, بم دینے والے تب پیچھے ہٹیں گے جب یہ ساری مسلم امہ ایک اجتماعی موقف لے کے آگے بڑھے گی. I am not suggesting a war. بالکل ٹھیک. What I am suggesting is that this is how the genocide stops and we can liberate
the Qibla Awal and illegally occupied land of Palestinian in favor of Israel. That we can for sure liberate. رائٹ. اب وہ جس کاؤنٹ ڈاؤن کی آپ بات مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے, ذرا آپ کا جو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں نا. جو آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے آج, تو یہ بہت ایکسٹریم میئر نہیں لیا وفاقی حکومت نے کہ کے پی کے ہاؤس کو سیل کر دیا ہے, 40 کے قریب فیملیز ہیں, انہیں کہا ہے کہ آپ بے دخل ہو جائیں یہاں سے, ان کو گھر خالی کر دیں, اور بلڈنگ بائی لاس کی وائلیشن پہ سب سے پہلے فرمائے گا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کے پی کے ہاؤس, سندھ ہاؤس, پنجاب ہاؤس, ان کی لیگل سینکٹیٹی کیا ہے, لیگل سٹیٹس کیا ہوتا ہے, کیا وفاق یہاں مداخلت کر سکتا ہے جیسے پہلے علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے وقت کی گئی, اور یہ سیل کرنا جو ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ دیکھیے, میں نے آج کنونشن میں بھی کہا تھا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں اور یہ جو نظام حکومت ہے, یہ جو طرز گورننس ہے, یہ پاکستان کی فیڈریشن کے لیے دن بدن خطرہ بنتا جا رہا ہے. اس وقت تک یہ کارروائی یہاں پہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. یہ ہاؤسز کس طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے رہے پہلے؟ آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ پہ جو نواز شریف نے حملہ کروایا تھا سجاد علی شاہ کے زمانے میں, 97 اس کے لیے جو لوگ لائے گئے تھے یہاں, ان کو نان اور کباب کھلائے گئے تھے. تو اب کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے یہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو فاٹا کا ہاؤس تھا اس پہ بھی قبضہ کر کے وہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے قابض. فاٹا کا ہاؤس اسینشلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد وہ زمین ساری, وہ سٹرکچر سارا, اور وہ جو بلڈنگ ہے وہ ساری کی ساری, اس کے اندر جو انسٹالیشنز ہیں وہ ساری کی ساری, وہ جو مرضی اندر بنائیں, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ویسٹ کرتی ہیں ان دی اونرشپ آف کے پی کے. اس لیے یہ ان کے لوگوں کی اور ان کے اجتماعی شعور کی اور یہ صوبائی خود مختاری کی نفی ہے. ایک بات. دوسرا, میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں جی, اور بات سچ ہے اور رسوائی کی بھی ہے. مثال یہ ہے کہ آپ ذرا گولڑا کی طرف سے آئیے اور آپ رائٹ سائڈ کے اوپر جب آپ آ رہے ہوں گے, آپ جا رہے ہیں شارع دستور, اس سرزمین بے دستور میں, اس کی طرف, تو رائٹ سائڈ پہ FA2 ہے جہاں میں بھی رہتا ہوں, جہاں بے نظیر بھٹو بھی اسی گلی کے دوسرے کونے میں رہتی تھیں, اور یہ جو سیکٹر ہے یہ جاتا ہے F6 تک. اور اس جگہ کوئی کمرشل بلڈنگ آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ اجازت ہی نہیں ہے کمرشل بلڈنگ. اب آ جائیے اسی سڑک کے بائیں طرف, پہاڑ والی طرف, اتنے اونچے میناروں والی کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں, شادی ہال بن رہے ہیں, ہاسپٹلز بن رہی ہیں, دوسری فیسلٹیز بن رہی ہیں, کمائی کی جا رہی ہے. میں سی ڈی اے سے اور جنہوں نے آج جا کے کے پی ہاؤس کو بند کیا ہے ان سے یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں, امیر آپ کے ذریعے میں یہ سوال ان تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور میں پاکستان کے نظام کو نظام بے آئین بنانے والوں سے اور اس سرزمین کو سرزمین بے آئین بنانے والے سارے لوگوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ سے کسی نے نقشہ مانگا؟ آپ نے کوئی نقشہ اپروو کیا؟ اگر اپروو کیا تو وہ آپ کے شو میں لے آئیں, میں ان کو شاباش دینے کے لیے اور انعام دینے کے لیے آپ کے شو میں آپ کے دفتر میں آ جاؤں گا. نہیں کیا تو یہ کس نقشے کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے آپ آگے چلے جائیے, آپ سپریم کورٹ تک چلے جائیے, تو سپریم کورٹ سے لے کے اور جتنی بھی باقی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں پوچھئے اس کا نقشہ کہاں ہے, کس کا نقشہ کہاں ہے, سوائے پاک سیکریٹریٹ کے بلڈنگز کے. I am not suggesting to demolish everything. I am not suggesting to remove everything. یہ ڈائیکاٹمی نہیں چل سکتی, یہ جو دو رنگی ہے یہ نہیں چل سکتی پاکستان میں. جس کو وچ ہنٹنگ, میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے جس کو وچ ہنٹنگ کہتے ہیں, چیری پکنگ, یہ جو ہو رہا ہے جی, بیسکلی آپ بالکل دونوں لفظ آپ نے ٹھیک استعمال کیا امیر. بیسکلی جو اس وقت کاؤنٹ ڈاؤن شروع کروانے کی کوشش کی گئی ہے اور آج سے اس کا تیسرا سٹیپ لیا گیا ہے. پہلا سٹیپ وہ تھا جب ایک رننگ گورنمنٹ کو ایک سائفر کے ذریعے ہٹایا گیا. دوسرا سٹیپ وہ تھا جب وہ قائد اعظم ہاؤس, وہ جناح ہاؤس جس میں جناح کی برسی کی تقریب بھی نہیں ہوتی اور پتہ نہیں اس میں کون رہتا ہے, اس کو کبھی میوزیم نہیں بنایا جاتا ہے, اور ان کے وہ کرائے کے مکانوں کی چھوٹی چھوٹی کھولیوں میں جناح کا فیملی جو ہے رہتی ہے, ان کے جناح کے گرینڈ چلڈرن ابھی موجود ہیں, ان کے حوالے کر دیں. تو یہ جو ڈرامے ہیں یہ اب ڈرامے نہیں چل سکتے. اس لیے میں آخری بات اس پہ کہنے لگا ہوں کہ جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ فیڈریشن کا آج تیسرا سٹیپ لیا گیا ہے.
صحیح معنوں میں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. Right. اب ان کی ملکیت کے بارے میں آپ نے کہا تھا, میں اس پہ ایک بریک آپ کی اجازت سے, اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک سے واپسی پہ اس کا جو ملکیتی سٹیٹس ہے اس پہ بھی میں جاننا چاہوں گا. اور جو علی امین گنڈا پور صاحب نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی گاڑی توڑی گئی, ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کی یعنی جس طرح کہتے ہیں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, پی ٹی آئی پہ ایف آئی آر جو یہاں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. ایک بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ لیگل سٹیٹس بتا رہے تھے کے پی کے ہاؤس کا, جس طرح تمام صوبوں کے یہاں پہ نمائندہ علامتیں موجود ہیں, تو اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ اور جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ان کی گاڑی کے ساتھ ہوا, ان کے سٹاف کے ساتھ ہوا, ان کی انیکسی پر حملہ کیا گیا, اس کے اوپر اب کیا قانونی کارروائی بنتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ, جس طرح ایمبیسی آف پاکستان ان انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی لینڈ ہے, ملکیت ہے. انڈین ایمبیسی ان اسلام آباد وہ انڈیا کی لینڈ ہے اور اس کے اندر ان کا قانون چلتا ہے. اس کے باہر جو چار دیواری کے باہر وہ اختیار پاکستان کا ہے. چار دیواری کے اندر پاکستان جا ہی نہیں سکتا, اس کو ایک سینکٹی حاصل ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں. ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو لوٹا بنانے کے لیے یہ ایئرپورٹ والی سائڈ سے اسپیشل جہازوں میں اور بسوں میں کراچی سے پیسے آئے تھے اور وہ پیسے لوگوں کو دیے جا رہے تھے. آپ نے انٹرویوز دیکھے یا کیے ہوں گے وہاں جا کے, جو ہم نے تو کوئی چھاپا نہیں مارا, وہ ہماری گورنمنٹ توڑ رہے تھے بھائی, اس کے باوجود ہم نے نہیں چھاپا مارا. اس لیے کہ ایک سینکٹیٹی اٹیچ ہوتی ہے کہ وہ پروونس یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو اسلام آباد ہے نا, یہ جو مشرقی پاکستان جب ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت مشرقی پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, پرو پاکستان بھی کچھ چھوٹے موٹے رہ گئے تھے, باقی ساری جو بنگالزم کی بات کرتے تھے یا بنگلہ دیش کی جو بات کرتے تھے یا بنگلہ بندو کے پیچھے وہ چلنے والے تھے, وہ سارے نعرہ ایک لگاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کی سڑکوں سے ہمیں جیوٹ کی بو آتی ہے. جیوٹ آپ کو پتا ہے پٹسن پیدا ہوتی ہے مشرقی پاکستان میں. تو اب آپ جو میسج دے رہے ہیں وہ یہ ہے, اس لیے جو بھی ہاؤس ہے کسی بھی صوبے کا, اب اسلام آباد کے اندر دو ہیں کے پی کی, ایک فاٹا والا جو فاٹا ہاؤس ہے وہ بھی کے پی گورنمنٹ کا ہے, اور جو کے پی ہاؤس ہے وہ تو ہے ہی کے پی گورنمنٹ کا. یہ دونوں ہیں ہی کے پی گورنمنٹ کے, اس لیے کہ فاٹا از پارٹ آف ناٹ پارٹ آف ہائی سٹی, اٹ از ناٹ پارٹ آف پنجاب, اٹ از ناٹ آف شریف راجدھانی, یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے. آپ میسج کیا, اس کے انڈر لائنگ میسیجز دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کے پی کے لوگوں کو آپ تسلسل کے ساتھ اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتے. آپ کی انٹری یہاں پہ بین ہے. آپ پشتون ہیں تو آپ کو شناختی کارڈ نکال کے جو ہی پتہ لگے گا آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا جائے گا. بے شک آپ احتجاج میں نہیں آئے, آپ کو مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ بچے کو اسکول سے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا بڑا ضروری ہے. ایک دوسرا جو کیا جا رہا ہے, جو ان کی محرومیاں ہیں, جو زخم انہوں نے کھائے ہیں پاکستان میں, 429 ایئر سٹرائکس امریکہ نے دنیا میں سب سے زیادہ, میں نے بھی ایک اسٹڈی پڑھی ہے ریسنٹلی کہ سب سے زیادہ جو امریکہ نے کسی ملک کی سرزمین کے اوپر حملے کیے وہ پاکستان کی سرزمین کے, اور یہ سارے فرمائشی تھے. ہمارے دور میں ایک بھی نہیں ہوا, عمران خان کے دور میں ایک بھی نہیں ہوا. اچھا, اب دوسرا یہ ہے کہ ان کی محرومیاں ختم کرنے کے بجائے, انہیں گلے لگانے کے بجائے, ان کے پیسے ان کو دینے کے بجائے, ان کے پروونشل اٹانومی دینے کے بجائے, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو ایلینیٹ کرنے کے لیے کوئی تاثر اور بڑھایا جائے. اور اس کا سبب جو مجھے نظر آتا ہے بظاہر, وہ میں آپ سے فرینکلی شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کی قوم سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سبب یہ ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے, یہ میں پنجاب اسپیسیفک میں بات کرنے لگا ہوں, اور پھر اسی میں سے وہ بڑا ڈیزائن نکلتا ہے. یہ ایک دو اور جگہ بھی ہے, وہ میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا. یہ جو ایک ہے بارڈر کے اس طرف جاتی عمرہ, ایک ہے بارڈر کے اس طرف جاتی عمرہ, تو یہ گریٹر جاتی عمرہ مجھے کوئی لگتا ہے. آپ کو یاد ہے نواز شریف نے تقریر کی تھی بڑے خاص قسم کے صحافی بلا کے, اور اس نے کہا تھا کہ ایویں جی لکیر جی بچ آ گئی ہے, تسی بھی اسے دی پوجا کر دے ہو, کفر نقل کفر نہ باشد. میں وہ اگلا نہیں کہنا چاہتا, ہم کیوں کریں پوجا, ہم تو توحید پرست ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں, ہماری کتاب قرآن ہے, ہم کسی اور چیز کی کیوں پوجا کریں گے, مسلمان ہیں ہم. پھر اس نے کہا کہ جی وہ تسی بھی کیا کدو کھاندے ہوتے, وہ کدو پتہ نہیں ان کے ذہن سے نہیں نکلتا, اور ان کے انگلیوں سے بھی کدو نظر آتا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ دو ہیں.
ایک یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرا ایشو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. باپ نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ بے وقوف ہیں, یہ نواز شریف نے کہا, کریکٹ اف آئی ایم رانگ. اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ جو کے پی ہے کوئی پتہ نہیں کس پرانے زمانے کا رلا کھلا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وہ ملک ہے. اور بھائی وہ صوبہ ہے, وہ فیڈریشن کا حصہ ہے, اور ان کا اسلام آباد اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے, ان کا اسلام آباد اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پاس. تو بارڈر کے ادھر بھی جاتی عمرہ ہے, ادھر بھی جاتی عمرہ ہے. میرے پاس کے پی کے لوگوں کے پاس, باقی پاکستان کے پاس صرف پاکستان ہے, ایک ہی پاکستان ہے. اور جو وہ پہلا تھا پاکستان قائد اعظم کا, وہ آدھا لکھ کے ہم نے انڈیا کے حوالے کر دیا تھا پلٹن میدان میں. تو اس لیے آنکھیں کھولنے کا وقت ہے یہ. آپ ایلینیٹ کسی پاپولیشن کو سنگل آؤٹ کر کے نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پورا پاکستان, مثلا میرے اجداد مدینے سے آئے, وہ شام گئے, شام سے وہ مزار شریف میں آئے. 8ویں دادا یہاں پہ میرے, ان کا مزار ہے, میلہ ہوتا ہے باقاعدہ وہاں. جی جو ہم بھی ادھر سے آئے ہیں بھائی, جو حملہ آور آئے تھے وہ تو بڑے ہیرو ہیں, اور باقی جو آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے نہیں آتے, جو خالی ہاتھ آئے ہیں, جنہوں نے آ کے صرف یہ کہا کہ عمران خان کو رہا کرو. وہ کہتے ہیں آئین کو خراب مت کرو, یہ دستور واحد ضمانت ہے جو رہ گئی ہے ہمارے پاس, جو فیڈریشن کو متحد رکھ سکتی ہے. اور جو اندر جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے وہ باقاعدہ حملہ ہے. اچھا, اس حملے کی نہ صرف ایف آئی آر ہونی چاہیے, نہ اس کی گرفتاریاں ہونی چاہیے. سنگل آؤٹ کر کے کسی بندے کو نامزد نہیں کرنا چاہیے. میں اس کا حامی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کہ صرف آئی جی ذمہ دار ہے. اس کے ذمہ دار سارے ہیں جو حملے میں شریک تھے, اس کے ذمہ دار سارے ہیں جو پلاننگ میں شریک تھے, اس کے ذمہ دار سارے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے حکم دے رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایف آئی آر جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف ڈاکٹر صاحب, یہ ایف آئی آر پھر اسلام آباد کے تھانے میں ہوگی یا کے پی کے میں ہوگی؟ کیونکہ کے پی کے کی ٹیریٹری اگر یہ بن جاتی ہے, اس میں اگر یہ اٹیک ہوا ہے تو یہ وہاں پہ ایف آئی آر ہوگی یا یہاں کیس ہوگا؟ دیکھیں, اس پہ جو ضابطہ فوجداری ہے پاکستان میں, اس میں 2 دفعات ہیں. 177 آپ نکال کے گوگل کر کے پڑھ لیں, اور دوسری 179. دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ where the act is done or the result ensues, کہ جس جگہ پہ کوئی وقوع ہوا یا اس کا نتیجہ جس جگہ پہ کوئی دوسری جگہ پہ نکلا, دونوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ایف آئی آر کے پی میں ہو سکتی ہے. اچھا, اور میں کہوں گا بلکہ وہاں جو ہمارا پروسیکیوٹر جنرل ہے صوبے کا, اس کو میں کہتا ہوں, ایڈوکیٹ جنرل کو, دونوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے شو کے ذریعے سے, کہ ایف آئی آر موو کریں. آپ 3 دن ہونے لگا ہے صبح, آپ کس انتظار میں؟ آپ یہ 2 پروویژنز ہیں, آپ کے بھی علم میں ہونی چاہیے یہ, تو ایف آئی آر کریں. یہ اس سے بڑا اور کیا حملہ ہو سکتا ہے کہ فیڈریشن جس کی 4 ٹانگیں ہیں, اس کی ایک ٹانگ آپ کہتے ہیں کہ کاٹ کے ہم نے کھا لی, اس کی بالٹی گوشت ہم بنائیں گے, یہاں ہم خود رہیں گے. اور اس کا جو سمبلزم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں میں آپ کو گورنمنٹ ہے الیکٹڈ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو توڑ پھوڑ اور یہ سارا کچھ ہوا ہے, اس پہ کے پی کے اسمبلی نے 11 رکنی خصوصی کمیٹی کی منظوری دی ہے, جس کمیٹی کی سربراہی منیر احمد لغمانی صاحب کر رہے ہیں, اور اس میں اپوزیشن لیڈر جو اسمبلی کے ہیں وہ بھی اس کے رکن ہیں. تو اس کمیٹی کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ یہ کرمنل پروسیڈنگ کر سکے؟ No, the parliamentary committee will recommend something else. کرمنل پروسیڈنگ کرنے کے لیے 154 ہے, دفعہ 154 ہے. آپ اگر کسی جگہ جا رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کوئی بینک ڈکیتی کر رہا ہے, میں جا رہا ہوں کوئی آگ لگا رہا ہے, I'll pick up my telephone, آپ اپنا فون اٹھائیں گے, کوئی شہری بھی کر سکتا ہے, اور کہیں گے یہ وقوع, ایف آئی آر ہوگی, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس کو کہتے ہیں. ایف آئی آر میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, فوراً ہونا چاہیے. یہ ایف آئی آر کمیٹی کھیلنے سے درج نہیں ہو سکتی. وہ ظاہر ہے وہ کوئی لارجر کام کریں گے, ظاہر ہے کوئی اس سے اچھا کام وہ کریں گے, وہ پوری پارلیمنٹ کی, اگر وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے تو وہ تو اور طرح کے میئر کرے گی. یہ پولیس کا کام ہے وہاں پہ, فوراً پرچہ ہونا چاہیے, اور یہ پروسیکیوشن برانچ کا کام ہے, یہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کا کام ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر بابر روان صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ مطالبہ کر دیا ہے پروسیکیوٹر جنرل خیبر پختونخوا اور جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہیں ان سے کہ وہ اس پر کیس درج کریں, اور جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے اس افسوسناک واقعے پہ جو 5 اکتوبر کو ہوا. کے پی کے ہاؤس پر باقاعدہ طور پر پولیس نے وہاں دھاوا بولا, اور چیف منسٹر نے جو اسمبلی میں جا کے سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی گاڑی کو توڑا گیا, ٹائر بسٹ کیے گئے, لاٹھی چارج کیا گیا, دروازے توڑے گئے, الماریاں توڑی گئیں اور لوگوں کو اٹھایا گیا. یہ بہت سیریس میٹر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن میں صوبائی حکومت اس میں بطور مدعی آبویسلی
وہ وہی ہو سکتی ہے وہ کیسے اس معاملے کو آگے چلاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔